تحصیل بھیرا لیول کے ایک وکالت آپ نے شروع کی اور اچانک آپ نے عمران خان کے لیول پر جا کر ان کے کیسز ہینڈل کیے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیں، جب آپ کی نیت ٹھیک ہو نا، آپ کا نظریہ کلیئر ہو، آپ محنت کرتے ہوں، کوشش کرتے ہوں، اسٹرگل کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ یقیناً سپورٹ ہوتی ہے جب آپ خلوص نیت سے لگے ہوتے ہیں، تو یہی وجہ ہے۔ ادروائز میرے لیے تو بڑا مشکل تھا اسلام آباد جا کر سیٹل ہونا۔ میں 2019 کے اندر یہاں سے گیا، میرے انکل شاید نسیم بندل سے، جن کا پی ٹی آئی کے اندر وہ خان صاحب کے کیسز کو ڈیل کر رہے تھے، وکیل بھی تھے، انہوں نے ٹکٹ سے الیکشن بھی لڑا۔ ٹھیک ہے، ہمارے بڑے فیملی جو ہے نا، وہ یوں سمجھ لیں کہ ہمارا ایک ریلیشن، ریلیشن تھا، تو وہ فوت ہو گئے کرونا جب ہوا۔ کرونا کے اندر انہیں بھی کرونا ہوا اور جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو ہم خان صاحب کے کیسز کے اندر پیش ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، جب وہ فوت ہوئے تو ڈیفینیٹلی ان کے کیسز جو ہے وہ خان صاحب تک میسج بھجوایا مختلف لوگوں کے ذریعے۔ میری تو ایکسیس ہی نہیں تھی، خان پی ایم تھے، بڑا مشکل ہوتا ہے بطور پی ایم کسی بھی پی ایم کے پاس جانا ملنا۔ ایسے تو ایک آدھ دفعہ پی ایم آفس بھی گئے، لیکن درمیان میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو رکاوٹیں ڈالتے ہیں، تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ بہرحال ان سے کیسز جو ہیں وکالت نامے لیے، اور وکالت نامے لے کر ہم نے کام شروع کر دیا۔ خان صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے، تو اس کے بعد جب انہوں نے زمان پاک میٹنگ بلائی کہ تمام وکلاء کو بلائیں جو میرے کیسز کو ڈیل کریں اور نیکسٹ کیسز کو ڈیل کریں گے، جس میں ہمیں بھی موقع ملا کیونکہ ہم خان صاحب کے کیسز کو دیکھ رہے تھے آلریڈی، پھر پارٹی لیڈرشپ کے کیسز کو دیکھ رہے تھے۔ خان صاحب نے ایک مارچ کیا تھا 25 مئی کو 2022 کو، لانگ مارچ تھا جو پشاور سے لے کر وہ آئے تھے۔ اس میں تمام مراد سعید، شریعہ رفیدی، شبلی فراز، علی محمد خان، جتنی ٹاپ لیڈرشپ ہے، ان کے اوپر مقدمات ہوئے تھے۔ ان تمام لوگوں کی بیلیں ہم نے کی تھی۔ میرے ساتھ انتظار بھائی تھے، علی زاز بٹر تھے، ہم تینوں جو ہے اس میں تھے، تو زیادہ میرا رابطہ ہوتا تھا ان تمام لوگوں سے۔ اور پھر پارٹی لیڈرشپ کے بھی کیسز، خان صاحب کے کیسز، تو خان صاحب کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ آلریڈی کر رہے ہیں، پر اس وقت بھی اتنی اٹیچمنٹ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد خان صاحب کیونکہ ہر روز عدالت میں پیش ہوتے تھے، تو خان صاحب کے ساتھ پیش ہونا ڈیوٹی تھی پوری رات دن۔ رات میں آپ سمجھ لیں کہ 3-4 گھنٹے سونا، 5 گھنٹے سونا۔ یہی وجہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ اتنا ٹائم گزارا، اتنے ٹائم کے لیے ان کے ساتھ جو ہے عدالت میں پیش ہوئے۔ زمان پارک جب شفٹ کیے ہوئے، وہ وہاں پر جا کر میں لاہور ڈیرے میں نے لگا لی، ہر روز زمان پارک جانا، پیشیوں پر جانا، تو ان کے ساتھ ہونا۔ پھر اس وقت ایسا ہو گیا تھا کہ وکیل بھی بڑے کم ہو گئے تھے جانا، کیونکہ بڑے آپریشن انہوں نے کیے تھے، تو اس وقت بھی ہم موجود تھے، خان صاحب کی گاڑی میں بیٹھے ہوتے تھے، کیونکہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی لوگوں کی کمی ہو گئی تھی، لیڈرشپ آگے پیچھے ہو گئے تھے، قانون نہ ہونے کی وجہ سے بھاگ گئے تھے، لوگ چھپے ہوئے تھے کہ اٹھایا جائے گا، پریس کانفرنس ہو جائے گی، تو وہ پھر ہمیں ایک پورا موقع بھی ملا، اور اس موقع کے اندر ہم نے پھر ڈیلیور کیا، ہم نے سٹینڈ لیا، ہم نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ تو یہ تمام وجوہات جو ہیں، پھر آپ کو جب آپ یہ چیزیں ہوں تو آپ یقیناً ہوتے ہیں۔ ایک شخص گیا خان صاحب کے پاس، اس نے جا کر بات کی، خان صاحب یہ بڑے پیوتھے جو ہے نا، یہ ہیں فلاں ہیں۔ تو خان نے کہا کہ جس وقت تم لندن تھے نا، میرے اوپر یہ مشکل ٹائم آیا تھا، تو اس وقت یہ زمان بار ہوتے تھے میرے ساتھ ابھی۔ یہ انہوں نے میرے سامنے بات نہیں کی، کہ کوئی اور بندہ موجود تھا، پھر انہوں نے اس نے مجھے بتایا کہ یہ بات ہوئی، خان صاحب آپ کو ڈیفینڈ کر۔ ٹھیک ہے، تو یہی بات ہوتی ہے ایک سچے لیڈر کی، کہ کوئی ورکر اگر اس کے لیے یا کوئی بھی بندہ اس کے لیے ایک ٹائم دیتا ہے، وقت کرتا ہے، لائف وقت کرتا ہے، ملک کی ہاتھ اس کے نظریے کو سپورٹ کرتا ہے، تو اس کو قدر ہوتی ہے۔ لیکن قدر جو ہے وہ صرف عمران خان کو، باقیوں کو تو ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف کیا کرتا ہے، شہباز کیا کرتا ہے، باقی وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ہم کی صورتحال۔